العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام مؤخر ہوا، تاہم جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں آج کے مضمون کے بارے میں کچھ مختصر باتیں کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جوان العمر بچیاں جب اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو مناسب رشتہ ملنے پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں بن کر کیا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں جو پیرنٹنگ سے متعلق ہو، کوئی ڈپلومہ بھی نہیں، اور ایسی کتاب بھی عام طور پر کم ملتی ہے جس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہر پہلو کو تفصیل سے بتایا گیا ہو۔ بعض کتابیں دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے متعلق ہیں، مگر میڈیکلی بالکل میٹیریل نہیں ملتا، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ ہم نے بہت بیسٹ سیلنگ بکس خریدیں اور 25-30 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ پھر آسٹریلیا سے بچوں کی گروتھ کے بارے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا ریسرچ پیپر منگوائے، پھر امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں سے ریسرچ پیپر منگوائے، پھر پتہ چلا کہ یورپ میں فرانس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایٹیکیٹ سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں، تو ہم نے پھر وہاں سے کتاب منگائی۔ پھر پتہ چلا کہ پورے یورپ میں جرمن لوگوں کے جو بچے ہیں وہ برین کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کا میٹیریل منگوایا۔ تو الحمدللہ مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے بچے کی پرورش کے بارے میں جو مضمون تیار کیے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو دل کے کانوں سے سنیں گی، نوٹس بنائیں گی اور اس کو اپنے لیے ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال کریں گی۔ There is nothing to be feared, it is to be understood۔ ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ جب بچی کو پتہ چل گیا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تاہم چند باتیں۔ پہلی بات یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ذہنی طور پہ تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے جہاز میں ایئر ہوسٹس سے سنا ہوگا کہ ویئر یور اون ماسک بیفور یو ہیلپ ادرس، کہ دوسروں کو ہیلپ کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہلے پہنو۔ یہی معاملہ ہے کہ ماں اپنی ذہنی تیاری پہلے کرے بچے کی ولادت سے۔ ذہنی تیاری کا کیا مطلب کہ کئی مرتبہ ماں سٹریسڈ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے طبیعت میں کہ کیا بنے گا، یا ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ان تمام صورتحال میں بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو ٹھیک کر لے، ریلیکس فیل کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، بس اب اس کو پرورش دینا یہ میرا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے 3 دن کے اندر بچہ مخاطب سی غمی اور خوشی کے انداز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ بات کرنے والا سختی سے بات کرے تو اس کو فیل ہوتا ہے، خوشی سے بات کرے تو فیل ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ بچے کا برین پیدا ہوتے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کر لے کہ بات کرنے والا خوش ہے یا ناراض ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے کر اس
کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دو۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی بچہ میسج کو ریسیو کرتا ہے اور وہ اس کی میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے ذہن میں جائے۔ فرینچ کہاوت ہے کہ یو مسٹ ٹرائی ٹو ٹریٹ نیو بورنز لائک ٹائنی پیپل ہو انڈرسٹینڈ لینگویج اینڈ کین لرن تھنگس۔ تو وہ چھوٹے بچے کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے پورا انسان چھوٹے سائز میں سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ بات کرتے ہوئے وہ ہیلو کہتے ہیں، پلیز کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، سوری کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے سے بات کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، السلام علیکم کہیں، خوش ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں۔ یہ الفاظ اس عمر میں جب بچہ سنتا ہے تو اس کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں۔ بچے کو جس طرح دودھ کی ضرورت ہے اسی طرح بچے کو ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچر نیڈز نرشر۔ چنانچہ ماں جتنا بچے کو اٹھائے گی، کس کرے گی، ہگ کرے گی، راکنگ، ٹاکنگ، ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ تو ماں کی محبت بچے کی گروتھ میں اس کو انہانس کر دیتی ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اکثر مائیں ان کو اٹھاتی ہیں تو رائٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ بچہ اس لیے جلدی چپ ہو جاتا ہے کہ ماں جب اس کو اپنے بائیں طرف لگاتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو ردمک آواز وہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ تو وہ مانوس ہوتا ہے اس ردم سے، اور اس ردم کو سنتے ہی وہ رونے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے ماں کے لیفٹ سائڈ پر بریسٹ سے نیچے انسان کا دل بنایا۔ تو بچہ جب ماں کے بریسٹ سے دودھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا کان ایگزیکٹ دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فطری طور پر اس وقت بچہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں۔ اس لیے بچے کو جس طرح دودھ پلانا ضروری، اس کو پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کل والد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اپنے اندر صفات لے کر آتا ہے، اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیے گا تو ماں سے ریلیشن شپ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر فقط فارمولا ملک پیے گا تو ماں کے ساتھ بانڈ سٹرونگ نہیں ہوگا۔ شاعر نے کہا طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی، دودھ ڈبے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی۔ فرینچ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کی حرکات سکنات کو غور سے دیکھے۔ جن دنوں میں بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی سکنگ ہیبٹ سے اس کے کریکٹر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جس طرح کا پھر وہ بچہ ہو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک اہم بات جو آج بتانی ضروری ہے کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو تو وہ خود کھانا مانگتا ہے،
پیاس لگی ہو تو پینا مانگتا ہے، جب اس کو نیند آ رہی ہو تو خود سونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کھانا پینا سونا، یہ سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انسان کے برین سے جاری ہوتے ہیں۔ تو برین سگنل جاری کرتا ہے، بچہ چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ چنانچہ ہزاروں ڈاکٹروں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کئی سال تک یہ ریسرچ کی کہ بچے کا ذہن مختلف سٹیجز میں اس کو سگنل کب دیتا ہے۔ بچے کے دانت کس عمر میں نکلتے ہیں، وہ بیٹھتا کس عمر میں ہے، بولنا کس عمر میں شروع کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر بچے کے ذہن میں 11 ونڈوز کھلتی ہیں، 1 بائی 1۔ اب اگر جو ونڈو کھلے اس بچے کو وہی کام کہا جائے تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ جیسے پیاس لگی ہے، آپ بچے کو اس وقت اگر دودھ دیے تو وہ فوراً پی لے گا، نہ روئے گا نہ ریزسٹ کرے گا۔ ان ونڈوز کو میجک ونڈوز کہتے ہیں، یہ 11 ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس کا نام ہے انٹروڈیوس باٹل ونڈو، کہ بچہ ماں کا دودھ تو سک کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی دودھ کم ہوتا ہے، کبھی ماں اویلیبل ہر وقت نہیں ہوتی، تو بچے کو باٹل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ باٹل کب سے دینا شروع کریں، عورتوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو تجربات نے یہ ثابت کیا کہ یہ عمر 2 ویکس سے لے کے 4 ویکس تک ہے، یعنی بچے کو 2 ہفتے کے بعد آپ باٹل سے دودھ دے سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فارمولا ملک دیں۔ ماں کا دودھ اگر خود زیادہ ہے تو اس کو پمپ کے ذریعے سے نکال کر فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جب ماں دور ہے یا اویلیبل نہیں تو اس کو باٹل کے ذریعے وہ دودھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تاہم دودھ 2 سے لے کے 4 ہفتے کے درمیان دینا چاہیے۔ جو ماں باپ باٹل اس وقت میں نہیں دیتے اور یہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے تو 1 مہینے کے بعد پھر بچہ باٹل کو لینے میں بہت ریزسٹ کرتا ہے، روتا ہے، تنگ کرتا ہے، لے تو لیتا ہے مگر مصیبت کرتا ہے، اس لیے کہ بچے کا برین اس وقت تیار نہیں ہوتا۔ تو باٹل یوز کرنے کا وقت 2 ویکس سے لے کر 4 ویکس تک ہے۔ یہ پہلی ونڈو ہے جو دماغ میں کھلتی ہے۔ سیکنڈ میجک ونڈو یہ 4 منتھ سے لے کر 6 منتھ کے درمیان کھلی رہتی ہے، اور اس کا نام ہے سلیپ ٹرین ٹائم۔ اس دوران بچے کو سونے کے وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بچے کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، کب سونا ہے کب جاگنا ہے، لیکن جب وہ 4 سے 6 مہینے کے درمیان آ جاتا ہے تو اب آپ بچے کو اگر مغرب کے وقت سلائیں تو وہ فجر تک سو سکتا ہے۔ اس دوران بیبی ڈو ناٹ نیڈ میڈل آف دی نائٹ فیڈ۔ جو رات کو بچے کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر نہیں رہتی، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت بچے کو آپ عشاء کے وقت سلا سکتی ہیں اور بچہ آپ کو رات کو تنگ نہیں کرے گا، آرام سے وہ فجر تک سویا رہے گا۔ اور اگر آپ نے 4 سے 6 منتھ کے درمیان یہ کام نہ کیا تو بچہ سوئے گا، جاگے گا، خود بھی تنگ ہوگا اور آپ کو بھی تنگ کرے گا۔ سلاتے ہوئے بچے کو ضرور لوری سنائیں، کیونکہ بچہ ردم کو پسند کرتا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یا اور اس قسم کی لوریاں جو مائیں سناتی ہیں تو بچہ اس ردم کو سن کر سکون سے سو جاتا ہے۔ تیسری ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام سٹارٹ سالڈز، یعنی بچے کو سالڈ چیز کھلانا۔
اور یہ ونڈو 6 منتھ کے وقت کھلتی ہے. جیسے بچہ 6 منتھ کا ہو گیا وہ سالڈ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. بعض مائیں 6 مہینے سے پہلے اس کو سالڈ دینا شروع کر دیتی ہیں، مگر بچے کا ذہن اس وقت اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتا، چنانچہ فوڈ الرجیز اس کو ہو جاتی ہیں اور بچے کو نقصان ہوتا ہے. تو 6 مہینے سے پہلے سالڈ نہیں شروع کرنے چاہیے. 6 مہینے کے بعد جو امیون سسٹم ہے، برین اس کو بتا دیتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، تو الرجیز کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے. چنانچہ 6 مہینے کے بعد بچے کو سالڈ شروع کروا دیں. سالڈ شروع کروانے کی 4 علامات ہیں. پہلی علامت کہ بچہ ہیلپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکے. دوسرا، اپنے ہیڈ کو اچھی طرح کنٹرول کر سکے. تیسرا، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ خود اس کو منہ میں لے کے جائے. اور چوتھا کہ ایٹنگ میں اس کو انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے. جب یہ 4 سمپٹم دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب بچے کو سالڈ شروع کروا دینے چاہیے. اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ سالڈ فجر کے وقت کھلاتی ہیں، جبکہ فجر کے وقت ماں کا اپنا دودھ میکسیمم ہوتا ہے، شام میں کم ہوتا ہے، لہذا سالڈ شام کو دینے چاہیے. ایک تو دودھ کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور دوسرا سالڈ کھانے سے بچہ رات کو نیند پرسکون سو جاتا ہے. چوتھی ونڈو، اس کا نام ہے سپی کپ ونڈو، کہ بچے نے کھانا تو سیکھ لیا، اب پینا بھی سیکھے. چنانچہ 7 to 9 منتھ کے درمیان بچے کو ڈبل ہینڈل کا جو سپی کپ ہے وہ دینا چاہیے. سپی کپ میں ایک ویلو لگا ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے ڈرین کو، اور بعض میں نہیں ہوتا. تو شروع میں جو کپ دیں وہ بغیر ویلو کے ہونا چاہیے. تھوڑا گرے گا اس میں سے پانی یا دودھ، مگر بالآخر بچہ اس میں سے پینا شروع کر دے گا. جب تھوڑا ٹرین ہو جائے تو پھر ویلو والا اس کو کپ دے سکتی ہیں. اس کپ کے اندر فارمولا ملک بھی ڈالا جا سکتا ہے، ماں کا اپنا دودھ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. 5ویں ونڈو، اس کا نام ہے لووی ونڈو، کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ 12 مہینے سے لے کر 18 مہینے یعنی سال سے 1.5 سال تک. چونکہ اس عمر میں بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کو ماں سے سیپریشن اینڈ اینگزائٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوری کا احساس بڑھ جاتا ہے. تو بچہ کسی نہ کسی ایسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. مثلا پلو کو ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، ٹوائے ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، ڈال کوئی ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، یا جب دودھ پیے گا سوئے گا تو ماں کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پسند کرے گا. جو بھی کوئی ہے وہ بچے کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. لہذا ماں اس کو یہی سمجھے کہ یہ فطرت کا حصہ ہے. ہاں 60% بچوں کو یہ چاہیے، 40% بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی. 6ٹھی ونڈو جو بچے کے دماغ میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام ہے پیسیفائر ونڈو. یہ 12 مہینے سے لے کے 23rd منتھ تک یہ وقت ایسا ہے کہ بچے کو جو چوسنی دی جاتی ہے اس کو چھوڑنے کا وقت ہے. اگر 12 منتھ سے 23rd منتھ تک آپ اس سے چوسنی چھڑوائیں تو بچہ آسانی سے چھوڑ دے گا. اگر اس کو چوسنی لینے کی عادت زیادہ ہے تو بچہ پھر بولنے میں ڈیلے کرے گا. اس لیے اس ونڈو کے اندر چوسنی کا چھڑوانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر جلدی نہ چھوڑے گا تو اس کا دانتوں کی گروتھ پہ بھی اثر پڑے گا بعد میں. لہذا اس دوران پیسیفائر اس سے چھڑوانا چاہیے.
جو بچہ 2 سال تک چوسنی نہیں چھوڑتا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ بڑا ہونے تک بھی انگلی کو منہ میں رکھے گا اور اپنی عادت کو پورا کرے گا۔ اس لیے 23 ماہ تک چوسنی کا چھڑوانا ضروری ہے تاکہ ونڈو کے اندر اندر میسج مل جائے کہ اس نے چوسنی چھوڑ دی۔ 7ویں ونڈو، اس کا نام ہے چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو۔ وہ کیسے کہ شروع میں بچہ کرب پہ سوتا ہے، اب جب 2.5 سال سے 3 سال کی عمر ہو گئی تو اس کو کرب سے بیڈ پہ لانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ جو مائیں اس کو 2.5 سال سے پہلے بیڈ پہ سلانے کی عادت ڈال دیتی ہیں تو بچہ تنگ کرتا ہے اور ماؤں کو ریزن کا پتہ نہیں چلتا، تو 2.5 سال سے پہلے وہ کرب میں سوئے، اور اگر بڑا ہے تو اس کرب کے اوپر ٹینٹ لگائیں تاکہ باہر نہ نکلے، اور جب اس کو بیڈ پہ لانے کے لیے کوشش کریں تو آپ کچھ دن پہلے بچے کو بتانا شروع کریں کہ بگ چائلڈ بیڈ پہ سلیپ کرتے ہیں، تو وہ بچہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا اور بیڈ پہ سونا شروع کر دے گا۔ 8ویں ونڈو کا نام ہے پوٹی ٹرین ونڈو۔ یہ 2.5 سال سے 3 سال کی عمر کے درمیان ونڈو کھلتی ہے۔ اس میں بچے کو پوٹی کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ جو مائیں اس سے پہلے ٹرین کرتی ہیں تو بچے ٹرین ہوتے ہوتے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مائیں ان کو صاف کر کر کے تنگ ہو جاتی ہیں۔ تو 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو ٹرین دیم۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بچہ ٹرین ہونے میں ریزسٹ کر رہا ہے تو تھوڑے دن اور انتظار کر لیں کہ بچہ مینٹلی تیار نہیں، اس کے برین نے ابھی اس کو سگنل نہیں دیا۔ 9ویں ونڈو کا نام ہے میجک ونڈو اینڈ نیپ ٹائم، کہ بچہ پہلے رات میں بھی سوتا ہے، دن میں بھی سوتا ہے۔ اس ونڈو کو، یہ ونڈو کھلتی ہے 3 سے لے کے 5 سال کی عمر میں۔ اس دوران اگر بچے کو ٹرین کیا جائے تو دن کا لمبا سونا وہ چھوڑ سکتا ہے تاکہ وہ آگے پڑھائی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے۔ 10ویں میجک ونڈو کا نام ہے ٹریننگ ویلز ونڈو، اور یہ 5 سے 7 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں دماغ انسان کو بیلنسنگ سکھاتا ہے، تو بچہ اپنی باڈی کو بیلنس کرنا سیکھتا ہے۔ چنانچہ اس کو آپ پہلے سائیکل دیتی تھیں تو اس میں 7 بڑے پہیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے پہیے بھی تھے جو بیلنس رکھتے تھے، مگر 5 سے 7 کے درمیان وہ جو بیلنس کے ویل ہیں وہ اتارے جا سکتے ہیں اور بچہ 2 ویل سائیکل کو چلا سکتا ہے۔ مگر ابتدا میں یہ کریں کہ پیڈل اتار دیں اور بچے کو کہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو اٹھا کر خود بیلنس کرے، تو بچہ جلدی بیلنس کرنا سیکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 2 ویل سائیکل کو آسانی سے چلا سکتا ہے۔ 11ویں ونڈو کا نام ہے بیتھ ونڈو۔ یہ 6 اور 7 سال کے درمیان بچے کا ذہن اس کو خود نہانا سیکھنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ بچے اس سے پہلے بھی خود نہا لیتے ہیں مگر دے کین میک مسٹیک، وہ سلپ ہو سکتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں اور ان کو زخم لگ سکتا ہے، وہ گرم ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو غلط کھول کے جسم کو جلا سکتے ہیں، یا وہ باتھ روم کو فلڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن 5 اور 6 اور 7 سال کے درمیان یہ وہ ونڈو ہے کہ جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی صحیح طرح باتھ لینا سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بچہ اپنے بالوں پہ شیمپو لگانا سیکھ لیتا ہے اور اپنے جسم کو واش کرنا، یہ تمام چیزیں بچہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ گرم ٹھنڈے پانی کا کنٹرول ایگزیکٹ کر سکتا ہے۔ مگر بچوں پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ سکیری ہوتے ہیں، تو ماں کو چاہیے کہ
کہ شروع میں ان کو سپروائزڈ باتھ دے. ہاں اگر بیٹی ہے تو ماں خود نہاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ نہلائے اور اس کو سکھائے کہ بالوں کو کیسے شیمپو لگایا جاتا ہے, کیسے اس کو صاف کیا جاتا ہے. ورنہ بچے آدھا صابن دھوتے ہیں, آدھا لگا ہوتا ہے. بیٹا ہے تو باپ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سکھائے کہ کس طرح نہانا ہوتا ہے, جسم کو صاف کرنا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے. تو یہ 6 سے لے کے 7 سال کے درمیان یہ شاور لینے کا طریقہ بچے کو اچھی طرح آ سکتا ہے. یہ ونڈوز تھیں جس کے اندر اگر کام کیا جائے گا تو بچے بڑے جلدی اس کو سیکھ لیں گے. اب 10 مختصر نکات بتائے جاتے ہیں کہ جو بچوں کی پیرنٹنگ میں کام آتے ہیں. سب سے پہلا کہ جہاں بھی آپ بچے کو چوائس دے سکتی ہیں ضرور دیں. مثلا کئی چیزیں کھانے کی ہیں تو بچے سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند کریں گے. کئی کپڑے ہیں بچے سے پوچھیں کیا پہننا پسند کریں گے. اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور ڈیسیژن میکنگ اس کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر وزڈم پیدا ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کس سیٹ پہ آپ بیٹھنا پسند کریں گے. اچھا کھیلنا ہے تو کس کھیل کو آپ پسند کریں گے. تو ان چیزوں میں آپ ڈیسیژن کا موقع بچے کو شروع سے دیں تو اس کے اندر اس سے ڈیسیژن میکنگ پرفیکٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات کہ اگر کسی موقع پہ کوئی بچہ کام کرنے پہ راضی نہیں تو انسسٹ نہ کریں, غصہ نہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ اس کا برین اس وقت اس کو سگنل نہیں دے رہا. جتنا میں اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گی وہ برا ایفیکٹ لے گا, اچھا نہیں لے گا. تو اس وقت صبر کر جایا کریں, ہاں ٹھنڈا سانس لے لیا کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کیا کریں. دوسرے وقت میں اس کو وہ کام کہہ دیا کریں. تیسرا یہ کہ بچے سے جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کو پہلے ایگزامپل دکھائیں. یعنی فرض کرو آپ کھانا سکھا رہی ہیں, بیٹھنا سکھا رہی ہیں, تو پہلے کر کے دکھائیں اور پھر بچے کو کہیں کہ اب اس طرح آپ نے کرنا ہے. بچہ جب کوئی نمونہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو کاپی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. مائیں اس کو بیٹھی انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں, چمچ سکھاؤ, یہ نہ گراؤ, فلاں نہ گراؤ, مگر اس کو پریکٹیکلی خود کر کے ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. سو دیٹس اے بگ مسٹیک. تو اس بچے کو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ اس طرح کرنا ہے, پھر بچہ اس کو آسانی سے کاپی کر لے گا. چوتھی بات کہ انسان بچے کے جو فلٹرز ہوتے ہیں برین میں وہ شروع میں کام نہیں کر رہے ہوتے, تو جو سگنل آ رہا ہوتا ہے وہ میموری میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. لہذا سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے یہ دیکھا کہ 2 سال سے پہلے بچے کو کوئی سکرین استعمال نہیں کرنی دینی چاہیے, چاہے ٹی وی کی سکرین ہو, چاہے کمپیوٹر کی ہو, چاہے آئی پیڈ کی ہو. اگر 2 سال کی عمر سے پہلے بچہ کرے گا اس سکرین کو یوز تو جو سکرین کے کارٹون ہیں وہ ان کو ہی اصل زندگی سمجھنا شروع کر دے گا. چنانچہ اس بچے کی پرسنالٹی میں ہمیشہ کے لیے امپرفیکشن آ جاتی ہے. تو 2 سال سے پہلے سکرین ٹائم کو 0 کر دیں. وجہ کیا؟ ربش ان ربش آؤٹ. جب اس کے ذہن میں ہی شروع سے آپ نے یہ چیزیں ڈال دیں کہ اس نے لڑتے جھگڑتے دیکھا تو لڑائی جھگڑا بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتا ہے. پھر کیوں کہتی ہیں بڑے ہو کے کہ ہمارا بچہ تو جھگڑتا ہے دوسروں سے, جھگڑالو ہے, ضدی ہے, بات نہیں مانتا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں. 5واں پوائنٹ یہ کہ بچہ اگر کوئی کام مرضی کے مطابق کرے تو اس کو پھر آپ اپریشیٹ بھی کریں. اپریشیٹ میں اس کی تعریف بھی ہے, بچے کو کس کرنا بھی اپریسیشن ہے, اور بچے کو حق کرنا بھی اپریسیشن ہے. اپریسیشن کا نام کھلونا ہی نہیں ہوتا, یہ چیزیں بھی بچے کے لیے اپریسیشن ہوتی ہیں. مسکرا کے دیکھنا بھی اپریسیشن ہے, مگر اپریسیشن زیادہ کرنی چاہیے. عام طور پر دیکھا کہ مائیں اکثر باتوں پہ نہ کرتی رہتی ہیں. اگر ہم ہر دن کی لسٹ بنائیں کہ ماں نے بچے کو کتنی باتوں پہ نو کیا تو شاید 100 سے زیادہ مرتبہ ہم نو کر دیتے ہیں.
سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ماں جب کسی کام پر ایک مرتبہ نو کہتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ یس سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ورنہ بچے کو نو کی وجہ سے ایک پرسنالٹی کے اندر بیماری اس کے اندر آ جائے گی ریزسٹ کرنے کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بچے کو کسی بھی کام پہ ایک دفعہ نو کیا، اب کم از کم 3 مرتبہ اس کو یس کریں مختلف کاموں میں، تو وہ بیلنس پرسنالٹی بنے گا۔ پھر بچے کو آپ اگلے دن کے بارے میں جو بڑا کام کوئی کرنا ہو، سفر پہ جانا، ملنا، مہمانوں کا آنا، وہ ضرور بتائیں۔ بچہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کو اگلے دن کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ مینٹلی پرپیئرڈ ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہلے بتاتے کچھ نہیں، جب اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو بچہ ریئیکٹ کرتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں یہ ضدی ہے، یہ بات نہیں مانتا، یہ شور مچاتا ہے۔ اس کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا قصور ہوتا ہے۔ پھر 7ویں بات کہ بچہ صرف ماں سے نہیں سیکھتا، گھر کے باقی افراد سے بھی سیکھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کھانا سب مل کر دسترخوان پہ اکٹھے کھائیں۔ وہ بچہ باپ سے بھی سیکھے گا، ماں سے بھی سیکھے گا، بہن سے بھی، بھائی سے بھی، آنٹی سے بھی، جو دسترخوان پہ ہوں گے سب سے سیکھے گا۔ تو یہ بچے کی ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، چنانچہ اس کا بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 8ویں چیز کہ گھر کو اس طرح سے رکھیں کہ بچے کے لیے ایکسپلوریشن اور پلے کرنا اس کی آزادی ہو۔ جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں ان کو پہلے سمیٹ دیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو بچے کی پہنچ میں جائے؟ بچے کا لرننگ کرو ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ پہلے اس کو منہ میں ڈال کے دیکھے گا ٹیسٹ کیسا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے پکڑے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، پھر اس کو زمین پہ پھینک کے مارے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی اس نے گلاس توڑ دیا، بھائی اس نے تو لرن کرنا تھا آواز کیسی ہے۔ تو جو ٹوٹنے والی، خراب ہونے والی ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کو شروع سے ہی بچے کی پہنچ سے باہر رکھیں۔ ایسی بات نہیں کہ بچہ کچھ کرنے لگے ہاتھ مت لگاؤ، ادھر مت جاؤ، یہ جو آپ کہتی ہیں مت کرو مت کرو، یہ نو ہے۔ ہر نو کا بچے کے برین پہ اثر ہوتا ہے، لہذا نو کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ایسی انوائرمنٹ بچے کو دینی چاہیے۔ 9ویں چیز کہ بچوں کے اندر جو میموری ہے نا، چلڈرن لو ٹو میمک وٹ دے سی دیئر ایلڈرز ڈوئنگ، جو وہ ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہ وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کوئی جنسی حرکت نہ کریں، اس لیے کہ بچے کے برین میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے، ایک نوجوان بچی جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اس نے درجنوں مردوں کو دوست بنایا تھا، ایک بیان میں بہت اپنے گناہوں پہ رو دھو کے توبہ کی اور اس نے نیکی کی زندگی سٹارٹ کی۔ ایک مرتبہ فون پہ اس نے بات پوچھی کہ میری زندگی اتنی بری، تو میں نے کوسچن پوچھا کہ آفٹر آل آپ اتنی چھوٹی ایج میں کیوں وکٹم بن گئی مردوں کے ہاتھ میں؟ تو اس نے ریزن بتائی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ایک مرتبہ ماں باپ کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح پرنٹ ہو گیا کہ 24 گھنٹے مجھے اسی کا خیال رہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہی کروں۔ چنانچہ چھوٹی عمر سے میں نے لڑکوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ماں باپ خود احتیاط نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ بچے کا برین کیا کیا سگنل اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو بچہ آپ کو دیکھے گا خود بخود اس کو کاپی کرے گا۔ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی فجری قضا ہو رہی ہے، لیٹ سو رہی ہیں، یا آپ جھوٹ بولتی ہیں، یا آپ بہانہ بناتی ہیں، تو بچہ بھی وہی کرے گا۔
تو بچہ ماڈلز کو دیکھ کے اس کو کاپی کرتا ہے. اب آخری بات کہ بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. تو بچے کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے ڈیل کریں. چنانچہ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بیٹے کی عمر کوئی 3 سال کے قریب تھی. اس بچے نے دوسری شادی کر لی، اس باپ نے دوسری شادی کر لی. تو بچے نے اس مام کو بھی ایکسپٹ کر لیا، وہ دوسرے کے ساتھ بھی محبت پیار سے رہنے لگا. ایک دن باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری پہلی ماما اچھی تھی یا دوسری ماما؟ بچے نے کہا کہ میری پہلی ماما جھوٹی تھی، دوسری ماما سچی ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ماما جھوٹی تھی اور دوسری ماما سچی ہے. تو اس نے کویسچن پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلی ماما میری کسی بات پہ ناراض ہوتی تھی تو کہتی تھی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تم نے یہ نہ کیا، تو میں بات نہیں مانتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ماما کھانا بھی بناتی تھی، پھر میرے پیچھے آتی تھی، میری منت کرتی تھی، مجھے منت کر کے کھلاتی تھی، میں نہیں کھاتا تھا، میں تنگ کرتا تھا، مگر ماما میری منتیں کرتی رہتی تھی. وہ میری ماما جھوٹی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی مگر کھانا لے کے میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی. اور میری دوسری ماما وہ سچی ہے. 2 دن پہلے اس نے کہا تھا تم نے یہ کیا تو کھانا نہیں دوں گی. ابو آج دوسرا دن ہو گیا بھوکا ہوں. جو ماں کی محبت ہوتی ہے بچے کے لیے وہ دوسری عورت کے دل میں نہیں ہو سکتی. یہ ماں کی ممتا عجیب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس محبت کو اس لیے بڑھاتے ہیں کہ پھر ماں 24 گھنٹے کے لیے اس کی خادمہ بن جاتی ہے. ماں کی ممتا وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا. ماں کی ممتا وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا. ماں کی ممتا وہ سدا بہار گلشن ہے جس کے پھول کبھی نہیں مرجھاتے. یہی محبت بچے کے کام آتی ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. شریعت نے اس محبت کے بدلے ماں کو یہ کہا کہ اگر تم بچے کی اچھی تربیت کرو گی اور وہ ایمان والا بنے گا، پوری زندگی میں جتنے سانس لے گا ماں کو ہر سانس کے اوپر ایک نیکی عطا کی جائے گی. اللہ رب العزت اس فریضے کو اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، یہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کریم آقا اپنی رحمت سے جہنم سے محفوظ فرما، ہمیں جنت عطا فرما. اللہ ہم نے دیکھا رمضان میں سخی لوگ فقیروں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ آپ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے. ہم اس قابل تو نہیں اپنے عملوں سے جنت پا لیں، مگر آپ کی رحمت سے جنت پانا آسان ہے. اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، جتنی مستورات ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا کر لیجئے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.